ویلکم بیک ٹو جاگو دنیا. میں ہوں فاروق حسن اور میرے ساتھ موجود ہیں سندس جمیل, اور ہمیں ایک اور مہمان نے بھی جوائن کیا. بالکل, بلال بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, پروگرام ہماری ٹیم کا حصہ ہے. آپ کو میں دوبارہ بتاتی چلوں, آپ بھی کال ان کر سکتے ہیں. السلام علیکم بلال بھائی. السلام علیکم بلال بھائی. بلال بھائی, بات کر رہے تھے ہم ڈیزاسٹر کی, یہ جو فلڈس کی وجہ سے ایک دم سے پچھلے میرے خیال میں 5-6 دنوں میں اتنی زیادہ تباہ کاری ہو گئی ہے, جو میرے خیال میں ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھیں تو بڑے عرصے بعد اس طرح کی تباہ کاری دیکھی. بلکہ اگر میں ڈاکٹر صاحب سے جو بھی بات ہو رہی تھی اس کو بڑھاؤں بات کو, تو وہ ڈیزاسٹرز ریپڈلی اتنے زیادہ چلتے آ رہے ہیں کہ سپرسٹیشس ہونے کو جی چاہتا ہے, نہ بھی ہونا چاہے تو ہونے کو جی چاہ رہا ہے, کہ اتنی زیادہ جو تباہی ہے وہ اوپر تلے چلی آ رہی ہے. صحیح کہ ابھی پچھلی سے سنبھل نہیں پا رہے. اور میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ جب زلزلے کا سلسلہ تھا اس وقت لوگوں کی اسپرٹ بڑی ڈفرینٹ تھی. ویری رائٹلی سیڈ, کیونکہ ڈاکٹر صاحب ہیپن ٹو بی دیئر اس وقت. یقین کریں کہ اس وقت یہ ڈاکٹر صاحب نے اتنی صحیح بات کی کہ لوگوں کی جو وہاں پہ جو ان کو ٹریٹمنٹ مل رہی تھی, شاید وہ یہاں پہ ان کو ہاسپٹلز میں ویسی نہ ملتی ہو جہاں پہ جو کہ لوگوں نے وہاں جا کے ان کو پہنچائی. وہ ایک اسپرٹ تھی لوگوں. تو وہ جذبات کیوں نہیں ہے بلال بھائی؟ 2005 دیکھیں اور 2010 دیکھیں, 10 سال میں اس قوم کے ساتھ ہوا کیا ہے, آپ یہ بھی تو سوچیں. میرے خیال میں یہ فاروق سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ جو 5 سال میں ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ بڑی عجیب بات ہے. اگر آپ اجازت دیتے چھوٹی سی آپ کو میں حدیث کروں کہ عمر خطاب نے جو ایک حدیث کوٹ کی تھی بڑی خوبصورت, کہ اعمال کا دار و مدار نیات پر ہے. اس سے کنٹینویشن میں جو اگلی حدیث ہے وہ ہے حضرت ابو ہریرہ سے. آپ نے کہا کہ جو سب سے پہلے جو آدمی دوزخ میں گھسیٹ کے لے کے جایا جائے گا, نا گھسیٹنا ہے, یہ لے کر نہیں جایا جائے گا, گھسیٹ کر, وہ شہید ہوگا. یہ وہ شہید ہوگا جو کہ کہے گا اللہ کو کہ میں نے تیرے لیے شہادت لی. اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے, تو نے شہادت اس لیے لی تاکہ تیری وجاہت بڑھے, تو جھوٹ بولتا ہے. اس کے بعد جو اگلا گھسیٹ کے لیا جائے گا وہ عالم ہوگا. وہ کہے گا میں نے تیرا نام پھیلایا. اللہ کہے گا نہیں, تو نے عالم اپنے آپ کو اس لیے کہلایا تاکہ لوگ تیرا نام لیں, تو نے میرے نام کی وجاہت نہیں کی. تیسرا شخص جو گھسیٹ کے دوزخ میں لے کر جایا جائے گا وہ ہوگا جو اللہ کے نام پہ لوگوں کو خیرات کرتا ہوگا. خدا کہے گا تو میرے نام پہ خیرات نہیں کرتا تھا, تو اپنی وجاہت اور جلال کو بڑھانے کے لیے کرتا تھا. اب غور کیجئے کہ یہ تو وہ زمانہ ہے جب کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں موجود ہیں, تو ہم شہداء کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ شہید ہوتے ہیں اپنی وجاہت کی خاطر. تو میرے خیال میں اگلی گفتگو میں میرے لب و لہجے سے نہ ہی نکلے تو بہتر. بلال بھائی, آپ سے پوچھنا چاہوں گا, اسلامک ہسٹری میں جو بڑے بڑے ڈیزاسٹرز ہوئے اس زمانے میں کیا صورتحال ہوتی تھی؟ یہ جو مورل ہوتا ہے نا معاشرے کا فاروق, یہ صرف دین سے آتا ہے. مورل اور کوئی شاید دنیا میں نہیں دے سکتی. غلط اور صحیح کی تقسیم صرف خدا بتاتا ہے. خدا کہتا کہ یہ صحیح تھا تو وہ صحیح ہی ہوتا. کیٹرینا کو دیکھیں, جب یہ امریکہ میں انہوں نے فیس کیا, ان کے ہاں بھی کوئی بہت زیادہ انہوں نے کوئی پریپریشن نہیں کی ہوئی تھی کہ ہوگا. دے آلسو وینٹ تھرو ویری لانگ ٹرم ٹیریبل ٹائم, لیکن انہوں نے اپنے اکنامیکل سٹیٹس کی وجہ سے اس کو سپورٹ سسٹم میں لے آئے. ناٹ دیٹ کہ وہاں پہ لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل آئے مدد کے لیے. ہمارے ہاں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تھے مدد کے لیے. آج اگر نہیں نکل رہے تو میرے خیال میں بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. مسلمانوں میں یقین کریں کہ کبھی, پہلی بات تو یہ کہ مسلمانوں نے اپنی تاریخ میں کبھی بھوک اور ننگ اس طرح دیکھی نہیں. ایک چھوٹی سی بات آپ سے عرض کروں, کتنی عجیب بات ہے کہ ہم اپنی بادشاہت کو کتنا کرٹیسائز کرتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں کبھی اس طرح سے اس پیمانے پہ لوگ اور عوام کھڑے نہیں ہوئے کسی بادشاہ کے خلاف. ہم بادشاہوں کو نان ڈیموکریٹک تو کہیں, ان کے خلاف لوگ کھڑے نہیں ہوئے. باہر کے لوگ ان کو کہیں گے کہ یہ بادشاہت ہے اور نان ڈیموکریسی ہے, لیکن لوگ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ کیونکہ وہ لوگوں کا حق لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اگر ڈیموکریسی لوگوں کا حق لوگوں تک نہیں پہنچا سکتی تو میرے خیال میں پھر بہت ہی ایک لمحہ فکریہ جو ہے یہ گزر چکا ہے. اچھا, ہم اوور آل بلال بھائی جی, ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی, حدیث قدسی ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی عبادت کے بعد جو سب سے اچھی چیز لگتی ہے وہ حسن اخلاق ہے, اور جو حسن اخلاق میں سب سے اچھی چیز لگتی ہے وہ لوگوں کو کھانا کھلانا ہے. سو مسلمان کے لیے تو کوئی یہ ایکسکیوز ہے ہی نہیں کہ وہ اپنا رزق جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ بانٹ کے کھائے. یہ پارٹ اینڈ پارسل اس لیے نہیں ہے کہ ہم کسی ڈیزاسٹر کا انتظار کریں, یہ ہمارے روز مرہ کا ایک اہتمام ہے اور یہ ہمارا کلچر ہے. اس لیے میرے خیال میں اگر اس کلچر سے ہم دور ہو رہے ہیں
تو یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے جو پچھلے 8-10 سال میں میرے خیال میں نے تو اپنے تجربے میں اس میں ایک بہت بڑا شفٹ اور ایک پیراڈائم شفٹ دیکھا ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر خورشید آپ کا, ڈاکٹر عارف آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ صبح سویرے. اور ہماری کوشش یہی تھی کہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ہم ڈسکس کر سکیں کہ کون کون سی بیماریاں جو سامنے دیکھنے میں آئیں گی اور اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہو سکتی ہیں. تھینک یو سو مچ جی. بریک کی طرف بڑھنا ہے. بریک کے بعد آپ کی لائیو کالز بھی لیں گے اور بلال بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اسٹے ٹیونڈ.